تو چلیے شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو ایک اوریجنل لطیفہ سناتا ہوں. السلام علیکم. وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا. بڑا قیمتی لاکٹ تھا. اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے, اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو. لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا. بات تو صحیح ہے. کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے, تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے. اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو, خوبصورت سا پیالہ رکھو, بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو, بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, لاکٹ بھی آ جائے گا. یہ بڑی اچھی بات کہی آپ. بات تو صحیح ہے. تو لائٹ بجھا دی گئی, لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے. ارے رکو ذرا, صبر کرو. اللہ سے نیکیاں مانگ سکتے ہیں, اللہ مجھے 1 ارب نیکیاں عطا فرما. آہا بہت چنگا نام ہے. اندازہ کریں. اور یار حضرت جبرائیل بخاری مسلم میں آیا انسانی شکل میں حضور کے سامنے بیٹھ کے گھٹنوں سے گھٹنے ملا کے اتنی دیر گفتگو کر کے چلے گئے. بعد میں صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بندہ کون تھا جو اتنا آپ سے فرینک ہوا تھا؟ آپ نے کہا یہ حضرت جبرائیل تھے. ہائے ہائے کتنے گیا دماغ. اور یار اگر ابو بکر, عمر, عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو جب تک نبی الاسلام نہ بتائیں کہ یہ فرشتہ آیا تھا, انہیں پتہ نہ چلے, تو تم یہ کہتے ہو تمہارے بابے جو ہے پوری کائنات کو ہتھیلی میں دیکھ رہے ہیں ایک رائی کے دانے کی طرف, اور تیسری طرف تم یہ بھی کلیم کرتے ہو کہ صحابہ کرام تمہارے ان بزرگوں سے افضل ہیں, بلکہ ان کے گھوڑوں کے قدموں کی خاک ان بزرگوں سے افضل ہے. پھر اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام نہیں دیکھ سکے نا تو تھوڑے بابے تھے شاید کوئی نہیں. قرآن و حدیث کا اگر خلاصہ ہے نا تو وہ صرف ایک ہی ہے, میرے نبی سا ہے کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاید کوئی نہیں. بات تو صحیح ہے. سب سے بڑا جھوٹ انہوں نے بولا کہ نبی علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا. تو قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ یہی ہو سکتا تھا کہ ایک شخص سورج کی روشنی میں نکلے اور اس کا سایہ نہ ہو. اور حدیث کی ہر کتاب میں یہ رپورٹ ہوتا, کسی کتاب میں کوئی رپورٹ نہیں ہوا. جھوٹی اور جعلی روایت جلال الدین سیوطی نے نقل کی 900 سال کے بعد, کسی حدیث کی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی. کہانی پھیلا دی. الٹا ہم کہتے ہیں نکالے, کہتے ہیں آپ ثابت کریں کہ سایہ تھا. اندازہ کرو, سایہ تھا یہ ثابت کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ قرآن میں لکھا ہے کہ مخلوقات کے سائے ہوتے ہیں, یہ اپنی اصل میں ہے. سایہ نہ ہونا ایک روٹین سے ہٹ کے بات ہے, وہ ثابت کرنی پڑے گی. رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بارے میں منقول ہے, وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے, اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے, اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے, وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا. مجھے بتائیے درس حدیث ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے تارج بھی صاحب نے کہا ہاں ممکن ہے, ہو سکتا ہے. ایسے ممکن ہے, ان کا جی وہ حدیث موجود ہے اتقوا فراست المؤمن, مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور ایک کہانی شریف ہے بھائی, یہ جامعہ ترمذی میں جعلی روایت ہے, امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے. اور تقی عثمانی صاحب سے بلنڈر کتنا بڑا ہوا, وہ کہتے ہیں کہ وہ گناہ دھلتے ہوئے دیکھ لیتے تھے کہ یہ چوری کا گناہ ہے, یہ بدکاری کا ہے, یہ غیبت کا ہے. سارے کبیرہ گناہ انہوں نے گنوا دیے. حالانکہ مسلم شریف میں واضح موجود ہے کہ وضو کرنے سے گناہ کبیرہ نہیں دھلتے, چھوٹے گناہ دھلتے. بریلویت کیا ہے؟ آقا حضرت فرماتی ہیں سنی خدا نخواستہ رنڈی کھانے پر مرے جنت میں جائے گا. سنی اگر رنڈی کے کوٹھے پہ مرے تب بھی جنت میں جائے گا. قسم کعبے کی یہی بریلویت ہے. وہ کہتا ہوں سنیوں تو مدینے جانے سے زیادہ خوشی مر جانے میں ہے. مر جانا مدینے جانے سے زیادہ خوشی کا باعث ہے. کیوں؟ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی کوئی پکڑ کے ہٹا دیتا ہے, چل ہٹ ابھی بھیڑ ہو گئی ہے نا, نہیں. لیکن مر جاؤ تو گنبد نہیں گنبد والا نظر آتا ہے. میں گالی نہیں دے سکتا. نہیں گالی نہیں دینا, فیملی دیکھتی ہے, ورنہ میں ایسے گالی دوں, ایسے گالی دوں نا زندگی بھر یاد رکھے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے والد بھی اللہ پاک کے بہت بڑے ولی تھے, تو ان کو کیسے معلوم ہوا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جو میرا بیٹا ہے وہ تمام ولیوں کا سردار ہے؟ دیکھیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت کی رات آپ کے والد صاحب نے خواب دیکھا. آپ کی ولادت کی رات آپ دیکھتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے خواب میں تشریف لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اللہ نے تمہیں وہ بیٹا دیا ہے جو اللہ کا ولی ہے اور وہ میرا اور اللہ کا محبوب ہے, اور ان کی شان تمام ولیوں میں وہ ہوگی جو میری شان تمام نبیوں اور رسولوں میں ہے. سبحان اللہ. یہ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت کا چرچا تو آپ کی ولادت کے دن سے ہو رہا ہے. آپ کے والد صاحب کو بھی پتا تھا کہ میرا بیٹا اللہ کا ولی. مزید ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں.